بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اسلامک تھیالوجی کے ہمارے آج کے سیشن میں جس متعلق ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے انسان کی معرفت کی مختلف اقسام اور کون سی معرفت کے ذریعے سے ہم اپنے فنڈامنٹلز کو طے کر سکتے ہیں۔ علم کلام میں چونکہ اہم سوالات انسانی حیات کو دیکھتے ہوئے یہ بنیں گے: انسان کس عالم سے یہاں آیا ہے، انسان کس طرح کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور انسان کو کہاں جانا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ رحم کرے ایسے فرد پر جو جانتا ہے کہ وہ من این کہاں سے ہے، فی این کہاں ہے ابھی، اور اسے کہاں جانا ہے۔ وَإِلَىٰ أَيْنَ، اور اس نے کہاں تک جانا ہے۔ یعنی یہ تین ایسے بنیادی سوالات ہیں جو انسان کی زندگی کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ انسان کس عالم سے آیا ہے، اس سوال کو اگر ہم دیکھیں گے تو جسم قطعاً مورد نظر نہیں ہے، جسم کو ہم دیکھیں گے تو جسم اسی مادی دنیا سے ہے، مادی دنیا سے، اسی میٹر سے جسم بنا ہے انسان کا، لیکن جب اس کی روح کو ہم نے تصور کیا تو وہ روح کے لیے یہ جہان نہیں ہے، روح اس مادی دنیا سے نہیں ہے۔ انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے وجود میں روح نامی کوئی حقیقت ہے تو وہ کس جہان سے ہے، اور وہ روح جو کسی اور جہان سے آئی ہے، اس مادی جہان میں زندگی بسر کر رہی ہے، تو اس مادی جہان کی حقیقت کیا ہے، اور اس جہان سے گزر کر آگے کہاں تک انسان کو اپنی روح کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ یہ تین سوالات، یا انہی سوالوں کو پہلے جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ آغاز ہستی کیا ہے، مبدا منشا اور وجود کی ابتدا کیا ہے، یعنی اس کا خالق کون ہے، مقصد کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے، کہ جو ہمارا عقیدہ قیامت بنتا ہے، اور اس مقصد کو پانے کا راستہ کیا ہے، کہ جس سے عقیدہ نبوت بنتا ہے۔ یہی تینوں سوالات اٹھائے جائیں تو ان تین سوالات کا کھوج لگاتے ہوئے ہمیں تحقیق کا میتھڈ کیا طے کرنا ہے، اس
سفر علم میں ہمیں کون سا طریقہ کار استعمال کرنا ہے تاکہ ان اصلی سوالوں کے جوابات تک ہم پہنچ سکیں. انسان کے پاس مختلف طریقہ کار ہیں تحقیقات کے لیے. اگر آپ انسانی سائنس کے متعلق، انسانی زندگی کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جدا ایک ڈسپلن ہے. انسانی صحت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جدا علم ہے. انسانی رہن سہن کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جدا علم ہے. لیکن جب انسان کی زندگی کے آغاز، مقصد اور راستے کے متعلق آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کون سا آپ نے میتھڈ استعمال کرنا ہے اور کیسا علم بنے گا. انسانی تمام علوم کی تقسیم کی جائے، ایک کلی نگاہ سے دیکھا جائے تو انسان کے پاس کسی بھی علم میں تحقیق کے لیے چار طریقہ کار ہیں. علمی تحقیق کے طریقہ کار، روش یا میتھڈ آپ جسے آپ کہتے ہیں. ایک تو ہے آپ کا سائنسی اور تجربی میتھڈ. آپ اس دنیا میں بہت سے علوم تجربے کی بنا پہ بنا چکے ہیں. ایک طریقہ کار ہے آپ کا عقلی صرف طریقہ کار، اینالائز کرتے ہوئے، آرگیو کرتے ہوئے آپ کسی چیز کو پروو کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. ایک تحقیق کا طریقہ کار ہے آپ کا دینی، کہ صرف دین پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے آپ بات کرتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کوئی ایمان رکھنے والا ہے تو یہ انسان کہے گا چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کی یہ دلیل ہمارے پاس. یہ دینی طریقہ کار ہے. اور ایک طریقہ کار ہے تحقیقات کا عرفانی اور شہودی. یہ چار طریقہ کار ہیں ہمارے پاس تحقیقات کے. ان چار سے ہٹ کر پانچواں کچھ نہیں ہے. چار طرح کے میتھڈ تعلیمیات میں استعمال ہوتے ہیں. سائنس کی دنیا میں آپ جائیں تو سائنسی اور تجربی جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے مشاہدے پہ کام کرتا ہے، کہ جس میں آپ کا زیادہ استعمال سمع و بصر کا ہے. سینس آرگنز میں سے بہترین دو چیزیں کہ جو علوم کی تحقیقات میں کام آتی ہیں وہ سمع و بصر ہیں، کہ جس کے متعلق قرآن کریم نے بھی روشنی ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سمع و بصر قرار دی. هو الذی جعل لکم السمع والبصر، کہ جس نے کان بنایا آپ کے لیے اور آنکھیں بنائی آپ کے لیے. سمع و بصر سے مشاہدہ کرتے ہوئے آپ مشاہدے کے بعد کوئی قانون کھوج لگاتے ہیں، ایک ضابطہ بنا دیتے ہیں. مثال اس کی عام طور پہ یہ دیکھیں کہ اگر گرمیوں کا موسم ہو اور گرمی کے موسم میں کہیں پر آپ نے کوئی دروازہ بنایا ہوا ہے لوہے کا، کھڑکی لگی ہے لوہے کی، گرمی کی حرارت اور ہیٹ سے لوہا پھیلتا ہے، جبکہ اگر ٹھنڈے دن آ جائیں تو سردیوں کے دنوں میں وہی لوہا سکڑتا ہے. چندین مرتبہ آپ نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب موسم گرما آتا ہے تو لوہے کی کھڑکیاں یا دروازے پھیلتے ہیں، لیکن سردیوں کا موسم ہے وہ لوہا سکڑتا ہے. تو ایک ضابطہ آپ بنا لیں کہ لوہا ہمیشہ حرارت میں پھیلتا ہے، ایک قاعدہ بن گیا. آپ کو دین نے بتایا؟ نہیں. آپ نے اسپرچل ایکسپیرئنس کیا؟ نہیں. عقل نے ڈائریکٹ فیصلہ کیا؟ نہیں. عقلی انالائز بھی یہاں پر نہیں ہے. پہلے آپ نے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا، اور بار بار مشاہدہ کرنے کے بعد آپ نے ایک کلی علمی ضابطہ بنا لیا. یا اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آگ پہ پانی ابالا، جب
پانی ابلتے ہوئے 100 درجہ حرارت پہ پہنچا تو وہ خود بخود کھولنا شروع ہو گیا. یہ 100 سینٹی گریڈ پہ جب حرارت پہنچتی ہے تو پانی کھولنا شروع ہو جاتا ہے, بالکل ابل جاتا ہے. جبکہ سٹارٹ میں ایسا ابلنے والا اس کا چکر کوئی ایسا نہیں ہوتا. تو اب ایک قاعدہ ضابطہ بنا دیتے ہیں کہ 100 سینٹی گریڈ پہ جب پانی پہنچتا ہے کھول جاتا ہے. تو اس میں بیس کیا ہے آپ کے پاس؟ بیس آپ کا وہی تجربہ, بیس آپ کی آبزرویشن. آپ نے سمع و بصر کا استعمال کیا, دیکھا ہے آپ نے, بار بار اس پانی کو ایسے ابلتے دیکھا اور ایک قانون و ضابطہ بنا لیا. یا اگر آپ کہتے ہیں بیماریوں کی ایک آدھ مثال لے لیں کہ جب انسانی وجود کا ٹیمپریچر 100 سے اوپر بڑھنے لگتا ہے تو یعنی اب یہ بخار کی جانب جا رہا ہے آدمی. تو جس شخص کا 100 درجہ حرارت سے اوپر ٹیمپریچر چلا جائے تو وہ صحت کے اعتبار سے نارمل نہیں مانا جاتا, کا مریض ہونے والا ہے, نشانی ہے اس کی. تو یہ تجربی مسئلہ ہے میڈیکل سائنس کا بھی. بس ایک طریقہ کار ہمارے پاس تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے کسی علم میں تحقیق کرنا, کسی نئے قانون و ضابطے کو تلاش کرنا. مگر اس سائنسی اور تجربی طریقہ کار کا دائرہ کیا ہے؟ دائرہ کار کہ کہاں کہاں پہ یہ آپ کا میتھڈ استعمال ہو سکتا ہے. صرف میٹیریل ورلڈ میں, مادی اشیاء کے متعلق, بس یہاں پہ یہ تجربہ کام آئے گا آپ کا. جبکہ جو سوالات آپ نے انسان کے متعلق اٹھائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, وہ روح ہے, کہاں سے آئی, کس جہان سے آئی, اس نے کہاں تک جانا ہے, وہ روح میٹیریل نہیں ہے. جب میٹیریل نہیں ہے تو اس کے متعلق آپ سائنس اور تجربے کے ذریعے کوئی بات نہیں کر سکتے. یعنی وہاں تک اس سائنس اور تجربے کی رینج ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جب آپ نے کوئی بہت ہی اچھی آواز سنی ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ آواز کیپچر کی آنکھوں کے ذریعے. آنکھ کا کام اور ہے, کان کا کام اور ہے. جس طرح انسانی اعضاء میں سے ایک عضو کے کام کو دوسری جانب نسبت آپ نہیں دے سکتے, اسی طرح سے آپ غیر مادی جہان کے کاموں کو مادی جہان میں لا کر تفتیش و تحقیق نہیں کر سکتے. یعنی آپ کے سینس آرگنز کا سارا کام اور تمام محنت اور کوشش صرف میٹیریل ورلڈ میں ہے. جہان مادی میں آپ تجربہ کر سکتے ہیں, جہان مادی میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں, جہان مادی میں مشاہدے کے بعد کوئی سائنسی علوم آپ بنا سکتے ہیں. لیکن جہاں پر حقائق غیر مادی ہوں, جہاں پر حقائق غیر مادی ہوں, انسانی روح کا تصور, انسان کے اور کائنات کے خالق کا تصور, تو ایسے حقائق کے بارے میں آپ کا تجربہ نہیں پہنچ سکتا. یعنی سائنسی دنیا میں غیر مادی حقائق کو نہ آپ نفی کر سکتے ہیں, نہ اس بات. سائنٹیفک ایویڈنس آپ کے نہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, نہ سائنس کہہ سکتی ہے خدا ہے, نہ سائنس بتا سکتی ہے کہ جہان آخرت نہیں ہے, نہ سائنس کی رینج ہے کہ وہ بتائے ہم نے جہان آخرت کو کھوج لگا لیا. سائنس کے رینج میں نہیں ہے کہ انسان کی روح کیا ہے یا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا سائنسی میتھڈ کے اعتبار سے. اور دوسرا جو طریقہ کار ہے ہمارا تحلیل کا, تحقیق کا, وہ ہے عقلی. عقل یعنی دلیل بنانا, آثار دیکھ کر سبب تک پہنچنا. اب یہ دوسرا طریقہ کار ہے. اس کی مثال آپ کو مادی دنیا سے دوں میں کہ ایک شخص ہے آپ کے سامنے, بالکل نظر آ رہا ہے ٹھیک بیٹھے, وہ نہیں بتا رہا کہ میں مریض ہوں, لیکن آپ اس بیٹھے شخص کے وجود میں لرزہ دیکھ کے سمجھتے ہیں اس آدمی کو کوئی نہ کوئی مرض ہے.
لرزہ مرض نہیں ہے، وہ اس کا لرزنا نشانی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مرض ہے. لرزنا ایک اثر ہے، اثر کے ذریعے سے کسی سبب کا کھوج لگانا کہ اس اثر کے پیچھے کوئی اور سبب ہے. یا مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور آپ یہ جج کر لیتے ہیں کہ جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے پیچھے کہیں آگ لگی ہوگی. آپ نے آگ کو نہیں دیکھا، ایک نشانی دیکھی ہے دھوئیں جیسی نشانی، اور اس دھوئیں جیسی نشانی دیکھ کر آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس دھوئیں کے پیچھے آگ ہے. یا کسی شخص کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھ کر آپ کہتے ہیں یہ شخص پشیمان ہے، یہ شخص نادم ہے، جبکہ وہ آپ کو خود بتاتا نہیں ہے کہ میں پریشانی کے عالم میں ہوں، ندامت کے عالم میں ہوں. آپ اس کے اثرات دے کر کسی اور سبب تک پہنچ رہے ہیں. یہ عقلی طریقہ کار ہے. سائنسی طریقہ کار میں تو آپ کے پاس مختلف علوم ہیں، بیالوجی ہے، فزکس ہے، مختلف علوم آتے ہیں سائنسی علوم میں، میڈیکل سائنس ہے آپ کا. اسی طرح عقلی علوم میں آپ کے پاس آتا ہے میتھمیٹک آپ کی تجربی نہیں ہے. اب جو جتنا بھی کاؤنٹنگ کا سسٹم ہے آپ کے پاس میتھ میں، وہ تجربے سے نہیں آپ اٹھاتے، اس میں پیورلی آپ کی عقل کام کر رہی ہے. اسی طرح ریاضی کے ساتھ لاجک ہے، منطق، علم منطق، یہ بھی ٹوٹلی عقلی ہے. علم منطق میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کانسیپٹ کتنے طرح کے انسان کے مائنڈ میں کیسا کیسا کانسیپٹ بیٹھ رہے اور کیسے بیٹھ رہے، اور انسان کے دماغ میں حاصل ہونے والے کانسیپٹس کو کیسے ترتیب دے کر آپ نے ایک آرگومنٹ بنانا ہے. علم منطق استدلال کا علم ہے، دلیل قائم کرنے کا علم ہے. اور پھر آپ کے پاس فلسفی، عقلی علوم میں فلسفہ پیورلی عقلی تحلیلات پہ کام کرتا ہے. ایک موجود کو آپ نے دیکھا، وہ موجود کسی اور سے افیکٹ ہو رہا ہے، آپ کہیں گے وہ جو افیکٹ کرنے والی چیز ہے وہ کاز ہے، وہ علت ہے، اور جو افیکٹ ہو رہا ہے یہ معلول ہے. فلسفہ اس پہ بات کرتا ہے. حقائق کو دیکھے گا، کہا کہ جب تک بادل نہ اٹھے بارش نہیں برسے گی. بادل کا اٹھنا سبب ہو گیا، بارش کا برسنا اس کا مسبب اور اثر ہے، معلول ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسان ہل چلا کر بیج نہ بوئے تو فصل نہیں ہوگی. فصل کا ہونا ایک معلول ہے، اثر ہے، اور اس فصل کے ہونے میں کسان کا بیج بونا سبب ہے. تو یہ تینوں علم پیورلی عقلی ہیں. ریاضی عقلی ہے، منطق عقلی ہے، اور فلسفہ عقلی ہے. لیکن اب یہ بات ہے کہ ہم نے یہ علم کہاں پہ استعمال کرنا ہے؟ عقلی میتھڈ کون سے حقائق کے بارے میں استعمال ہوتا ہے؟ میٹا فزکس سے آپ بولتے ہیں. اس کے کام کا جو رینج ہے، جو میدان ہے عقل کا، وہ ہے میٹا فزکس. میٹا فزکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل عالم غیب میں پہنچا دے گا. میٹا فزکس سپر نیچرل وہ چیزیں نہیں ہے کہ بالکل ہمیں فلسفہ اور منطق اور ریاضیات اس عالم مادہ سے اٹھا کر غیب میں لے جائیں گی. نہیں، فزکس کے وہ حقائق کہ جو سینس آرگنز کے رینج میں نہیں ہیں انہیں بولتے ہیں میٹا فزکس، یعنی وجود سے متعلق چیزیں. آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ وجود کیا ہے؟ وجود کیا ہے وہ ذہن میں نہیں آتا. وجود کو سمجھنا ہے تو اس کے اثرات سے سمجھیں گے. وجود یعنی ہر وہ ریالٹی جس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو. ٹچ کرنے میں وجود کی ایک خاص قسم آتی ہے جو فزکس میں، جو میٹر میں وجود ہے وہ ٹچ میں آتا ہے، مگر وہ وجود کی جو میٹیریل نہیں ہے وہ ٹچ میں نہیں آتا. اسے ہم ثابت کریں گے آگے عقائد کی بات میں کہ وجود کچھ میٹیریل ہوتا ہے، کچھ نان میٹیریل ہوتا ہے، کچھ فزکس کا ہے، کچھ میٹا فزکس کا ہے. بس یہ ایک طریقہ ہے. میٹا فزکس کے بارے میں تحلیل کرنی ہو تو وہاں تجربہ کار آمد نہیں ہے.
تجربہ کام نہیں کرے گا. پھر ہے ہمارے پاس ایک طریقہ کار دینی طریقہ کار کیا ہے کہ دینی تعلیمات کو آپ دلیل بنائیں. دینی تعلیمات کو دلیل بنائیں. کس نے آپ کو بتایا کہ حضرت صالح کے معجزے سے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی؟ کا قرآن کریم نے بتایا. کس نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے فرعون غرق آب ہو گیا، پوری بادشاہی پانی کے نیچے ڈوب گئی، پورا الاؤ لشکر اس کا غرق آب ہو گیا؟ کس نے کہا؟ قرآن کریم نے بتایا، دین نے بتایا. یعنی ایسے حقائق کہ جن کو بغیر دین کا سہارا لیے ہم نہیں جان سکتے، وہ دین کے ذریعے سے معلوم ہوں گے. اب یہ بات کرنا کہ وہ جو دین نے تعلیم دی ہے، وہ جو پروف دین نے دی ہے، وہ صحیح ہے، اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، یہ پھر ایک جدا سلسلہ ہو جائے گا. مگر یہ ماننا پڑے گا کہ دینی تعلیمات سے اس وقت آپ استفادہ کر سکتے ہیں جب دین مانتے ہوں. دین قبول کرنے کے بعد دینی دلیل مفید ہے. مگر جو ہمارے فنڈامنٹلز پہ سوالات اٹھے ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے، ان سب چیزوں کا کوئی خالق ہے یا نہیں، یہ تو ابھی بیس ہے ہماری. اس بیس کو ثابت کرنے کے لیے دین کارآمد ہو سکتا ہے. جو دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو دین کا فنڈامنٹل مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے دین قابل قبول نہیں ہے کہ ان کو ہم دلیل بنا کر دین سے پیش کریں. اور چوتھی قسم ہے ہمارے پاس کسی بھی تحقیق کے لیے، وہ ہے شہودی اور عرفانی، یعنی دل سے محسوس کرنا. یہ ٹوٹلی اسپرچویلٹی سے مربوط ہے. روح کو مان لیا اور روح نے کیا کچھ فیل کیا، روح نے کیا ایکسپیرینس نبھائے، یہ ایک سلسلہ ہے. یعنی اگر آپ عرفان و شہود میں جاتے ہیں تو کچھ حقائق پہلے سے تسلیم شدہ ہیں، ان حقائق کو روح سے دیکھنا ہے. مگر فنڈامنٹلز میں ابھی تو ہم سیدھا سوال اٹھا رہے ہیں، کیا روح بھی ہے؟ کیا کوئی خالق ہے جس کو روح جا کے مشاہدہ کرتی ہے؟ یہ تو بیس ہوا نا. مگر اتنا ہمیں مختصر معلوم ہو گیا کہ ہمارے پاس تحقیق کے لیے 4 میتھڈ ہیں: سائنسی اور تجربی، عقلی، دینی اور عرفانی اور شہودی. جب 4 طرح کے ہمارے پاس یہ میتھڈ ہیں تو ان 4 کی وجہ سے انسانی معرفت کی بھی 4 اقسام ہوگی. سائنسی معرفت، عقلی اور فلسفی معرفت، دینی معرفت اور شہودی یا عرفانی معرفت. چار طرح کے ہم نے تحقیق کے طریقہ کار دیکھتے ہوئے انسانی معرفت کی 4 اقسام کر دی. انسان کی سائنسی معرفت میں آپ میڈیکل آ گیا، آپ کا تجربے سے آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کے پاس حیاتیات آ گئی، زندگی پہ سرچ جو کرتے ہیں، یہ بھی ساری معرفت کا ایک حصہ ہے نا، مگر تجربے کے ذریعے سے. عقلی معرفت میں
جس طرح پہلے ایک مثالیں آپ کو دی ہیں، ریاضی ہے، منطق ہے، فلسفی ہے، اسی طرح سیاست آ جاتا ہے. سیاسیات، اخلاق، یا ایک خاندان کے حقوق، جس میں والدین کو دیکھیں یا بچوں کو دیکھیں. تہذیب خاندان، یہ بھی عقلی ہے. دینی معرفت میں جیسے آپ کے پاس فقہ ہے کہ کیسے آپ نے کون سا عمل حرام ہے، کون سا واجب ہے، کون سا مستحب ہے، کون سا مکروہ ہے، اعمال کی بات کرتا ہے فقہ. یا دینی معرفت میں دینی اخلاق جو دین نے تعلیم دیا. یا دینی معرفت میں تفسیر و حدیث. اور شہودی معرفت میں بنتا ہے آپ کا علم عرفان، مسٹسزم یا تصوف، کہ جس میں انسان کی روح کے بارے میں حقائق جانے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی روح کہاں تک جا سکتی ہے. ضمناً عرض کر دیا آپ کو کہ جس طرح ہمارے پاس تحقیق کے 4 میتھڈ ہیں، اسی طرح ہمارے پاس معرفت کی 4 اقسام بن جائیں گی. لیکن وہ جو بیسک فنڈامنٹل کے ہم نے سوالات اٹھائے، وہ معتبر طریقے سے کس میتھڈ کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیا بنیادی سوالات سائنس کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں. وہ بنیادی سوالات سائنس کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ہم نے کہا کہ سائنس کا سارا کام ہی عالم مادہ میں ہے، اس ظاہری جہان میں ہے. اور وہ جو ہمارے فنڈامنٹل ہیں انسان کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں، انسان کے خالق کے بارے میں، وہ چیزیں مادے میں نہیں آتی. بس سائنس کو حق ہی نہیں ہے فنڈامنٹل پہ بات کرنے کی، چونکہ ہمارے فنڈامنٹل میں مین چیز آ جاتی ہے عالم غیب. یؤمنون بالغیب، عالم غیب پہ بات کرنا ان علوم کا کام ہی نہیں ہے کہ جن کی ساری تحقیقات میٹر میں ہیں. اسی طرح عرفانی معرفت آپ کی فنڈامنٹل کی ابتدا سے کارآمد نہیں ہے. کیونکہ عرفانی معرفت میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص ہے اپنی روح کے ذریعے میڈیٹیشن کرتے ہوئے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے. اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ روح کو جانتا ہو، اس کے لیے پہلے ضروری ہے اپنے خالق کو پہچانتا ہو، تب جا کر بعد کے مرحلے میں وہ عرفان کی کوشش کرے گا. بس ابتدا میں عرفانی معرفت کارآمد نہیں ہے. ابتدا ثابت ہو جائے، بنیاد ثابت ہو جائے تو اس سے آگے بات کرے گا علم عرفان. اور دینی معرفت یہ بھی ابتدا میں نہیں، بلکہ ایمان ثابت ہونے کے بعد. مفید ہے کیونکہ دینی معرفت میں آپ نے پہلے ایک اتھارٹی کو ثابت کرنا ہے کہ یہ خبر دینے والا سچا ہے، صادق ہے، چاہے نبی کی شکل میں ہو چاہے خالق کی شکل میں ہو. جب آپ نے خبر دینے والے کو سچا مانا، اب وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ آپ اس کی تصدیق کریں گے، اس پر ایمان لے کر آئیں گے. مگر فنڈامنٹل میں دینی معرفت کام نہیں آئے گی. فنڈامنٹل میں اگر آپ نے کہا نا کہ دین کہتا ہے ہمارا خالق ہے، اگر فنڈامنٹل میں آپ نے کہا دین کہتا ہے کچھ آخرت بھی ہے، فنڈامنٹل میں کہا آپ نے کہ دین کہتا ہے انسانی روح بھی ہے اور روحانی حالات بھی ہیں، اور سامنے والا کہہ دے میں دین کو مانتے ہی نہیں ہوں، تو آپ کے سارے دعوے ختم ہو جائیں گے. جو دین کو نہیں مانتا وہ دینی پروف کیسے مانے گا؟
جو دین کو نہیں مانتا اسے لے آنا پڑے گا ایسے میتھڈ پہ جو اس کے اور آپ کے بیچ میں کامن ہے، اور وہ ہے آپ کی عقلی معرفت، عقلی اور فلسفی معرفت کے ذریعے آپ دین کی ابتدا ثابت کریں گے۔ کہ آپ کا دین تحقیقی ہو جائے، نہ تقلیدی۔ تقلیدی دین کی مذمت کی قرآن کریم نے، تقلیدی دین کی مذمت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ دین کا تعلق ہے عقل مند انسان کے ساتھ، اور عقل مند انسان ایمانیات میں اندھا تقلید نہیں کر سکتا۔ لہذا عقلی اور فلسفی مبانی کی بنا پر ہم پہلے ادلہ پیش کریں گے کہ کوئی خالق ہے، عقلی دلیل دیں گے کہ روح نامی کوئی چیز ہے، عقلی دلیل دیں گے کہ وہ روح کا جو کنسپٹ ہے اسے ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، وہ فنا نہیں ہونے والی، تب جا کے جہان آخرت پر ایک ادلہ کا سلسلہ پیش کیا جائے گا۔ بس آج مختصر طور پہ یہ رہا ہمارے پاس کہ ہمارے انسانوں کے بیچ میں کسی بھی چیز کے متعلق تحقیق کرنی ہو تو ہمارے پاس 4 میتھڈ ہیں۔ سائنسی تجربے کا میتھڈ ہے، دینی ایک طریقہ کار ہے دینی علوم کے لیے کہ جہاں پر ہم دین کو مان کر پھر بعد میں دینی پروف لے کر آئیں، ایک میتھڈ ہے اپنے اسپرچل ایکسپیرینس کا، تصوف کا، مسٹسزم کا، اور ایک میتھڈ ہے ہمارے پاس پیورلی ریشنل، عقلی اور فلسفی میتھڈ۔ اور جو ہم نے بنیادی سوالات اٹھائے انسان کی حیات کے بارے میں، اس خالق ہستی کے خالق کے بارے میں، ان سوالات کو حل کرنے میں نہ دینی میتھڈ کام آئے گا، نہ سائنسی میتھڈ کام آئے گا، نہ عرفانی خدا کے بارے میں سوالات حل کرنے ہوں تو وہاں پہ جو میتھڈ کام آئے گا وہ ہے صرف اور صرف عقلی اور فلسفی میتھڈ۔ اور یہ خصوصیت ہے مذہب اہل بیت کے ماننے والے متکلمین کی کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھاما، اہل بیت علیہ السلام نے انہیں دلیل کا راستہ بتایا تاکہ دین کو اندھی تقلید سے تسلیم نہیں کرنا، بلکہ آپ کے پاس لاجیکلی دلیل ہونی چاہیے، اور منطقی عقلی ادلہ کے ذریعے سے ہم علم عقائد میں بنیادی ایمانیات کو ثابت کرنے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے دینی تعلیمات سے استفادہ کرنے کا کہ حقائق دینیہ کی تفصیلات میں آپ دین سے سہارا لے سکتے ہیں، ورنہ فنڈامنٹل کو ثابت کرنے سے آپ دین کا سہارا نہیں لے سکتے۔ فنڈامنٹل کے ثابت کرنے میں دینی تعلیمات آپ کو تفصیل حالات روحانی بتائیں گے، دینی تعلیمات آپ کو اعمال کی تفصیلات بتائیں گی، مگر دینی تعلیمات آپ کے فنڈامنٹل کو ثابت کرنے میں مفید نہیں ہیں، چونکہ غیر دینداروں کو آپ اس کے ذریعے کنونس نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیجئے گا کہ دینی تعلیمات خدا کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، دینی تعلیمات روح اور آخرت کے متعلق کچھ نہیں بتاتی۔ دینی تعلیمات روح کے متعلق بھی بتاتی ہیں، آخرت کے متعلق بھی بتاتی ہیں، مگر یہ صرف گائیڈنس ہو جائے گی، یہ ارشاد ہو جائے گا۔ ایک دفعہ آپ فنڈامنٹلز کو عقل کے ذریعے، لاجک کے ذریعے، فلسفی کے ذریعے آپ پروف کر چکے، اب بعد میں دین نے اسی چیز کو تائید کر دیا۔ جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ کار تھا کہ ایک چیز کو عقلی طور پہ ثابت کرتے اور اسی چیز کو پھر قرآن کریم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ بس دینی تعلیمات فنڈامنٹلز کو ثابت کرنے کے لیے ارشاد دیں گی، ہدایت دیں گی، راستہ دکھائیں گی، مگر بیسک پروف عقل کا رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔